سائنس کا یہ دائرہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی نقطہ نظر قائم فرمائے. سائنس کا دائرہ یہ ہے کہ وہ مادے میں کار فرما قوانین کا مطالعہ کرتی ہے. سائنس نے جب جدید دور میں اپنی ابتدا کی تھی آج سے 500 سال پہلے، تو یہ اعلان کر کے ابتدا کی تھی کہ آج سے ہم فلسفے کا اسلوب چھوڑ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ فلسفہ ہی ہے جس کے پیٹ سے سائنس پیدا ہوئی ہے. تو جو بڑے فلسفی تھے ان کے زیادہ موضوعات یہ تھے کہ کائنات کہاں سے آئی ہے، کیوں ایسے ہے، کائنات کا پس منظر کیا ہے، کائنات کا انجام کیا ہوگا، یہ ان کے موضوعات تھے. تو سائنس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس ان چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، تو ہم تجربے اور مشاہدے پر اپنے علم کی بنیاد رکھیں گے. ہم وائے کو زیر بحث نہیں لائیں گے، ہاؤ کیسے کو زیر بحث لائیں گے، اور مادے کے قوانین دریافت کریں گے. دنیا میں دو چیزیں تھیں، ایک مادہ اور ایک نفس. انہوں نے نفس کے اوپر بھی تحقیق کا کام نہیں کیا، مادے کو موضوع بنایا، اس کے قوانین دریافت کیے اور حیرت انگیز چیزیں پیدا کر دی. یعنی اس وقت ایک نئی دنیا وجود میں لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور اس دنیا کو وجود میں لانے کا باعث کیا چیز بنی ہے؟ یہ فیصلہ. یعنی انہوں نے ان موضوعات کو چھوڑ دیا. تو اس وجہ سے یہ سائنس کا موضوع نہیں ہے. جب ہم یہ عقل میں مان لیتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، یعنی علم اور عقل کے دلائل سے ہم نے تسلیم کر لیا کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے، ایک پروردگار ہے، تو اب خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، جس قانون کو جب چاہے توڑ دیں، جب چاہے اس کی خلاف ورزی کرے. تو معجزہ اصل میں خدا کی طرف سے ہوتا ہے، وہ کسی طبعی قانون پر نہیں ہوتا کہ سائنس اس پر حکم لگائے. یعنی خدا فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں معاملے میں اب وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو اس سے پہلے میرے قانون میں نہیں ہے. وہ کائنات کا خالق ہے، وہ کسی سائنسی قانون کا پابند نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کو جب فرعون کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ فرمایا کہ ایک باجبروت بادشاہ ہے، جاتے ہی گردن مار دے گا، بات کہاں سنے گا، تو میں تمہیں مسلح کر کے بھیج رہا ہوں. اور دو معجزات دے دی جن کے ذریعے سے ان کی ہیبت طاری ہو گئی اور پھر بات سنانا ممکن ہو گیا. تو اس وجہ سے معجزہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کو ایک نئے طریقے سے وجود میں لے آنے کا عمل ہے. تو آپ خدا کو مانتے ہیں تو خدا کوئی بے بس ہستی نہیں ہے کہ وہ قوانین کا پابند ہو گیا ہے. سائنس کا کام دنیا میں جو مادے کے قوانین ہیں ان کا مطالعہ کرنا ہے، اس لیے اس کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے.